پانچواں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 116، صفحہ نمبر 88 کی نیچے سے 2 سطریں، صفحہ نمبر 88 کی نیچے سے دیکھیے گا 2 سطریں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالی معاف نہیں فرمائے گا یہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دے گا سوائے اس کے اور گناہ جس کے لیے چاہے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس کسی نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، پس تحقیق وہ گمراہ ہو کر بہت دور جا پڑا۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں 5واں پارہ سورۃ النساء اور اس کی آیت نمبر 116 ہمارے سبق میں شامل ہے۔ عنوان جو پچھلے اتوار کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ جل جلالہ انسان کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق و عنایت سے بندہ نیک اعمال کرتا ہے۔ نیک اعمال کرنا بھی بڑے کمال کی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے، لیکن اس سے بڑے کمال اور بڑی سعادت مندی کی بات یہ ہے کہ بندہ اپنے اعمال کی مرتے دم تک حفاظت کر لے۔ خزانہ کما لینا، پیسہ جمع کر لینا، یہ بھی بڑی محنت کی بات ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنا، خزانے کی حفاظت کرنا، یہ اصل بڑی پھر ذمہ داری ہوتی ہے۔ انسان کمائے اور دوسرے ہاتھ اس سے چھن جائے، لٹ جائے، تو اس کی محنت تو رائے گاں چلی گئی۔ نیک اعمال بجا لانے والا مومن نیک اعمال کرنے سے بڑھ کر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان گناہوں سے بچتا رہے جو نیکیوں کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، جو نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور نیکیوں کے لیے جو نقصان دہ ثابت ہونے والے اعمال ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارے گا تو اللہ جل جلالہ اس کے اعمال کی حفاظت کریں گے، اور بروز قیامت یہ اللہ جل جلالہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے تمام چھوٹے بڑے نیک اعمال اللہ کے ہاں محفوظ ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، یہی فکر ہے، یہی غرض و غایت ہے کہ اللہ کرے میرے آپ کے ٹوٹے پھوٹے جو نیک اعمال ہیں وہ محفوظ رہ جائیں۔ اللہ جل جلالہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما لے۔ تو میرے بھائیو، پچھلے درس میں جو عنوان عرض کیا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو 4 گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، 4 گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کے لیے وبال جان ہیں۔
وہ اس گناہ کا وجود میں آنا اور نیکیوں کا تباہ و برباد ہو جانا۔ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ایک نیکی تھی، ایک دن کی نیکی تھی، ایک سال کی نیکیاں تھیں یا 100 سال کی نیکیاں تھیں۔ ہاں جی، جب آگ کسی گھر میں بھڑک اٹھتی ہے تو وہ ہر سیاہ سفید کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو ایسا ہی ہے میرے بھائی، یہ گناہ اتنا مضر اور مضی ہیں کہ انسان کا اخلاص سے کیا ہوا نیک عمل بھی ان کی زد سے بچ نہیں سکتا۔ تو پہلا گناہ کون سا ہے جی؟ شرک والا گناہ۔ شرک نیک اعمال کے لیے کینسر ہے، بہت موذی مرض ہے۔ اللہ تعالی ہر مومن مسلمان مرد و عورت کو شرک کے موذی مرض سے محفوظ و مامون فرماویں۔ تو شرک والا پہلا گناہ ہے جس سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، کفر والا گناہ ہے جو انسان کے نیک اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ بندہ عمل کرتے 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 اچانک اس سے قول میں، فعل میں، عمل میں کوئی ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے کہ جو اس کو کفر میں پہنچا دیتا ہے، اس کے سارے نیک اعمال تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر سے اس کو مسلمان ہونا پڑے گا، پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا، اور پھر سے نئے سرے سے اس کو پھر آخرت کی تیاری شروع کرنا پڑے گی۔ تو دوسرا گناہ کفر کا ہے، یہ بھی اعمال صالحہ کے لیے وبال جان ہے۔ اور تیسرا گناہ میرے بھائی وہ ہے بدعت کا گناہ۔ بدعت سنت کی قاتل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں بدعت کی قباحت و شناعت کے متعلق جو باتیں بیان ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ اپنے موقع مقام پر جا کر بیان ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بدعات جیسے موذی مرض سے بھی محفوظ و مامون فرمائے۔ اور چوتھا گناہ ہے حسد والا گناہ۔ حسد بھی انسان کے نیک اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ 4 وہ موذی گناہ ہیں کہ جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر یہ ہیں کیا، یہ وجود میں کیسے آتے ہیں، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ نعوذ باللہ میں شرک میں مبتلا ہو رہا ہوں، مجھے کیسا پتا چلے گا کہ بھئی یہ تو کفر ہے، مجھے اس سے بچنا ہے اللہ کی توفیق سے، مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ بدعت ہے، مجھے کیسے پتا چلا کہ اب میں حسد کی آگ میں جلنا شروع ہو چکا ہوں۔ تو اس لیے ان سے قرآن و سنت کی روشنی میں شناسائی بہت ضروری ہے، یہ سبق پڑھنا ضروری ہے، اس سبق کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں، پچھلے سبق میں جو آغاز کیا تھا وہ شرک کے حوالے سے کہ شرک جو ہے وہ نیک اعمال کو تباہ کر دیتا ہے، اس کے حوالے سے کئی ہم نے آیات پڑھی جن میں بار بار آیا حبطت اعمالہم، حبطت اعمالہم، اعمال ضائع ہو گئے، اعمال ختم ہو گئے، اعمال تباہ ہو گئے۔ تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شرک کس کس رنگ میں واقع ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میری امت میں شرک چیونٹی کی چال دھار کے میری امت میں داخل ہوگا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ غیر محسوس طریقہ سے شرک میری امت میں داخل ہوگا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ شرک جیسے مرض کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ جیسے انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مجھے جو ہے نا وہ شوگر ہو چکی ہے، چل رہا ہوتا ہے وہ شوگر اس کو اندر سے کھا رہا ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے جب وہ کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے تو پھر کیا ہے، جا کے جب چیک کرایا تو پتہ چلا اوہو اس کا شوگر تو بھائی بہت آگے نکل چکا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہی حال ہے میرے بھائیو شرک والے موذی مرض کا، کہ یہ بھی انسان کے اعمال کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے، چاٹتے بالآخر کھا کے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی محفوظ و مامون فرمائے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے شرک عموماً آتا ہے عشق کے رنگ میں۔ کیسے آتا ہے جی؟ ہاں، عشق کے رنگ میں، محبت کے رنگ میں۔ ہم تو جی عاشق ہیں، ہم تو محبت کرنے والے ہیں، ہم تو جی اولیاء کرام سے، انبیاء کرام سے، فلاں سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو بھائی عاشق رسول ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، عشق و محبت قابل قدر ہے، لیکن اس کی کوئی حد بھی تو متعین ہوگی۔ عشق جب حد سے کراس کرتا ہے تو پھر وہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ محبت بھی جب اپنی حد سے آگے نکلتی ہے تو پھر وہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ اس لیے عشق کی بھی ایک حد ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پھر اس طریقہ سے وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں، کرتے شرک ہیں سمجھتے
اور شیطان پھر لگاتا ہے زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان ان کو ہر عمل حسین کر کے پیش کرتا ہے، خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، یعنی شرک کو عشق کے رنگ میں پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلی بات کہ شرک انسان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، یہ جو آیت کریمہ ہم نے شروع میں پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا، اس میں اللہ جل جلالہ کیا حکم ارشاد فرما رہے ہیں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالی ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے اس گناہ کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ فرمایا ہر گناہ کی معافی ہے، یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ تمام کے تمام گناہ، چاہے وہ پہاڑوں کی بلندیوں کو چھونے لگ جائیں، چاہے وہ آسمان تک یہ خلا پر کر دیں زمین کا، ان میں اگر شرک کی آمیزش نہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو چاہوں گا وہ سب گناہ معاف کر دوں گا، لیکن وہاں بھی اللہ کی مشیت کی بات ہے، اللہ جسے چاہیں گے وہ گناہ معاف کر دیں گے، لیکن فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ فیصلہ اٹل ہے، سن لیجئے کہ میں اللہ کسی کا شرک کے لیے معافی نہیں۔ پھر آگے فرمایا وَمَن یشرک باللہ، جس نے شرک کر لیا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہو کر بھٹک کر بہت دور جا پڑا، اتنا دور جا پڑا کہ اب وہ بخشش کے دائرے سے بھی نکل چکا ہے، اتنا دور جا پڑا، یعنی اگر شرک کرتے کرتے موت آ گئی، یہ بات لازمی ہے، ورنہ موت سے پہلے شرک کی توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، کفر کی توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، ہر بڑے سے بڑے گناہ کی توبہ کا دروازہ مرنے سے پہلے کھلا ہے، اگر موت شرک میں آئی ہے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب اس کے لیے کوئی بھی معافی نہیں ہے۔ من یشرک باللہ، جس نے، میں نے پچھلے سبق میں عرض کیا تھا کہ باقی گناہوں کی اس لیے مغفرت کا دروازہ کھلا ہے، باقی گناہوں کی معافی کا امکان اس لیے موجود ہے، وہ گناہ ہیں، وہ نافرمانیاں ہیں، وہ سیاکاریاں ہیں، وہ بدعمالیاں ہیں، وہ غلطیاں ہیں، وہ کوتاہیاں ہیں، اور شرک پہ مرنے والے کی معافی اس لیے نہیں ہے کہ شرک غداری ہے۔ کیا ہے بھائی؟ شرک ہر غلطی معاف ہو سکتی ہے، ہر کیس کی اپیل جو ہے نا وہ قبول کی جا سکتی ہے، لیکن غدار کے لیے اپیل کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، غدار کو غداری والا گناہ معاف نہیں ہے۔ یہاں یہ فرمایا فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں، یہاں تشریف لائیں قرآن مجید سے، چونکہ ہم نے یہ سارے جتنے بھی چاروں مسئلے ان کی تفصیلات دیکھنی ہیں، میرے بھائیو 13ویں پارے میں تشریف لے چلیں جی۔ سورت کا نام سورہ یوسف، 13واں پارہ سورہ یوسف، صفحہ نمبر 224۔ بہت قیمتی بات ہے اس آیت میں، بہت قیمتی بات، یہ مجھے آپ کو سب کو جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ صفحہ نمبر 224، برابر کے ساتھیوں کی نصرت کریں، مدد کریں جی، تاکہ یہ ہے کہ آیات جلدی سے مل جائیں، آیات دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کا قرآن دل میں اترے گا میرے بھائی۔ کوشش فرمایا کریں، قرآن مجید کا نسخہ سامنے رکھا کریں سارے ساتھی۔ صفحہ نمبر 224 مل گیا جی، 13واں پارہ سورہ یوسف ہے، اور اس کی آیت نمبر 106، یہ جہاں رکوع نمبر 5 لکھا ہوا ہے اس سے ایک سطر نیچے، 105 مکمل، 106 شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور نہیں ایمان رکھتے اکثر لوگ ساتھ اللہ کے، وما یؤمن یعنی ہاں اللہ پر بہت ساروں کا ایمان کا دعویٰ تو ہے، بہت سارے لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں، میرے بھائیو سمجھیے گا، بہت سارے لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو مومن ہونے کا دعویٰ ہے، بھائی ہم کلمہ گو ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مگر میرے رب نے فرمایا الا وہم مشرکون، مگر ہوتے وہ مشرک ہیں۔ الا وہم مشرکون، ہوتے کون ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں، دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں، اعمال بجا لاتے ہیں، الا وہم مشرکون، ہوتے کون ہیں؟ آپ کہیں گے جی مشرک کیسے ہو گئے، کلمہ پڑھنے والا کیسے مشرک ہوا؟ دیکھیے بھائی، کفر کا معنی ہے انکار، شرک کا معنی ہے ملاوٹ، شرک کا معنی شراکت داری، دو لوگ مل کے کاروبار کرتے ہیں، شراکت ہے، ملاوٹ، مل کے۔ کفر کا معنی بولو انکار، سرے سے ہی نہ کر دینا، میں نہیں مانتا، یہ کفر ہے۔
شرک کیا ہے؟ مان کر اس میں اوروں کی ملاوٹ کرنا، یہ شرک ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اللہ کی ذات کو مانا، اللہ کی صفات کو مانا، اللہ کے تصرفات و اختیارات کو مانا، اور پھر بیچ میں بائی پاس سے کسی اور کو بھی لے آیا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ بھی ہیں مگر یہ بھی ہیں، اللہ بھی کرتے ہیں مگر اللہ نے اختیارات ان کو بھی دے رکھے ہیں، اللہ کی بھی پکار ہے مگر پکار ان کی بھی کریں گے تو تب اللہ ملیں گے۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ شرک ہے، یہ ملاوٹ ہے لا الہ الا اللہ کے اندر۔ تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ، بہت سارے لوگ، اکثرهم فرمایا یہ تھوڑے نہیں ہیں، اکثرهم کلمہ گو ایسے بہت سارے ملیں گے، بڑی تعداد میں ایسے ایمان کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں موجود ہیں جن کا دعویٰ ایمان کا ہے، الا وهم مشرکون، مگر میرے بھائیو اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہی تو ہوتا ہے نا کہ انسان اعمال کر رہا ہوتا ہے، بیچ میں کہیں شرک آیا، اعمال تباہ و برباد ہو گئے، لیکن اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، یہ سمجھتا نہیں میں تو پکا موحد مومن ہوں، ہاں جی میں تو حاجی بھی ہوں، میں نے تو عمرے بھی کر رکھے ہیں، میں تو روزانہ اتنے پارے تلاوت بھی کرتا ہوں، میں تو تہجد گزار بھی ہوں، شب زندہ دار بھی ہوں، لیکن کیا ہے ایک طرف سے شرک کا کینسر اس کے اعمال کو لگ چکا ہوتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو شرک کا چہرہ دیکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ بھائی اس کے خد و خال دیکھیں، اس کو پہچانیں، اس کو ہر لحاظ سے سمجھیں کہ کہیں بھی اگر وہ دکھے تو اس سے بچ کے نکل جائیں، اس سے بچ کے نکل جائیں، وہ کہیں ہمارے اعمال پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو آئیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، شرک کے حوالے سے پہلے تو سمجھیے گا اللہ کی ذات کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانا، مگر وہ کس کس چیز میں ہوتا ہے؟ شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں اوروں کو شریک ماننا، شرک فی الصفات، اللہ کی صفات عالیہ میں اوروں کو شریک ماننا، شرک فی العبادات، اللہ کی عبادات میں اوروں کو شریک ماننا، شرک فی الذات بھی مضر ہے، فی الصفات بھی مضر ہے، فی العبادات بھی مضر ہے۔ پھر عبادات میں کہاں کہاں شرک ہوتا ہے انشاءاللہ وہ تو آگے آئے گا۔ سب سے پہلی بات شرک فی الذات کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں کن لوگوں نے شرک کیا؟ آئیے جی سورۃ المائدہ اور صفحہ نمبر 109، یہ چھٹا پارہ ہے سورۃ المائدہ، صفحہ نمبر 109، یہ کھل گیا فوراً وہ صفحہ، ماشاءاللہ کھولیں جی صفحہ نمبر 109۔ میرے بھائیو کاغذ قلم اپنے پاس رکھا کریں، کوشش فرمایا کریں کہ حوالہ جات آیات کے نمبر نوٹ کر کے گھر لے جائیں، اپنے گھر میں رکھا ہوا جس بھی مکتبہ فکر کے جس عالم کا ترجمہ آپ کی الماری میں رکھا ہو، آپ دروازہ بند کر لیں، وہ نسخہ کھولیں، آیات کا نمبر لکھا ہوگا، ترجمہ دیکھنا شروع کر دیں۔ اگر وہی ترجمہ جو یہاں سے سن کر کے جا رہے ہیں، وہی بات جو یہاں سے سن کر کے جا رہے ہیں اس ترجمہ میں موجود ہو جو آپ کی الماری میں رکھا ہوا ہے، تو میرے بھائیوں پھر ماننے کی گنجائش تو نہیں ہے؟ عرض کر رہا ہوں ماننے کی گنجائش تو نہیں ہے؟ میرے خیال میں پھر ٹھکرانے کی گنجائش، ہاں پھر ٹھکرانے کی گنجائش نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں قرآن کو کتاب ہدایت مانیں، کتاب برکت ہے، اللہ نے برکت دینی ہے اس کے ذریعے، کتاب رحمت ہے، پڑھیں گے اللہ کی رحمت آئے گی، لیکن برکت بھی اس سے ملے گی، رحمت بھی اس سے ملے گی جس نے قرآن کی روشنی سے روشنی ہدایت والی حاصل کی ہوگی۔ اگر ہدایت کی روشنی حاصل نہیں کی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ آئیے میرے بھائیو صفحہ 109 اور اس کی آیت نمبر 72، آیت نمبر اس صفحہ کے درمیان میں دیکھیں، آیت نمبر 71 جہاں لکھا ہوا ہے وہاں سے آگے 72 شروع ہو رہی ہے۔ عیسائیوں کا حال اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ نہ چلائیں، اللہ تعالی ہمیں ان کی روش سے بچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ۔ ذرا میری تسلی کرائیں، ہم کون سا عنوان پڑھ رہے ہیں؟ شرک فی ذات، شرک فی ذات، اللہ کی ذات میں شرک کرنا یہ بھی بڑا نقصان دہ عمل ہے۔ اللہ کی ذات جیسا کسی اور کو ماننا،
اللہ جیسا کسی اور کو ماننا، جبکہ ہمارا ایمان ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں، نہ اللہ کسی جیسے ہیں نہ کوئی اللہ جیسا ہے، کوئی اللہ جیسا نہیں کمالات میں، اللہ کسی جیسے نہیں کمزوریوں میں، یعنی باقیوں میں جیسے کمزوریاں پائی جاتی ہیں ان جیسی کوئی کمزوری اللہ میں موجود نہیں ہے، اور جو اللہ میں کمالات پائے جاتے ہیں وہ ان کمالات میں کوئی ایک کمال بھی کسی اور میں پایا جاتا نہیں ہے، اور جس نے یہ مان لیا کہ نہیں جی پائے جاتے ہیں تو اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک بنایا۔ دیکھیے عیسائیوں نے کیا کیا، لقد کفر، البتہ تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ، کفر کیا ان لوگوں نے، الذین قالوا، جو یہ کہنے لگے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ تعالیٰ تو وہی ہے جو مسیح ہے بیٹا مریم کا۔ عیسائیوں نے کہا اللہ وہی ہے جو مسیح ہیں بیٹے مریم کے، کہ جس نے اللہ کو دیکھنا ہو تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دھار کے زمین پہ آ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن میں حلول کر کے دنیا میں آ گئے ہیں، اب پردے ختم ہو چکے، جس نے اللہ کا دیدار کرنا ہو وہ جناب عیسیٰ بن مریم کا دیدار کر لے تو گویا اس نے اللہ کا دیدار کر لیا۔ تو یہ انہوں نے کیا کیا، اللہ کی ذات میں شرک کیا۔ اب ناراض تو نہیں ہوں گے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے قرآن تب تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک قرآن مجید کی آیات کو اپنے معاشرے پر فٹ کر کے نہیں سمجھائیں گے۔ اپنے معاشرے پر اگر قرآن فٹ کر کے بیان نہیں کیا اور میں کہوں مکہ والے یوں تھے، یمن والے یوں تھے، اور جناب مصر والے، شام عراق والے یوں تھے، آپ کہیں گے ہاں ہوں گے، ہم تو نہیں ہیں، ہوں گے کوئی کرتا ہوگا ایسے، مگر ہمارا ان سے کیا لینا دینا؟ تو میرے بھائیوں وہ ایسے تھے، انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، کہیں اللہ نہ کرے وہ بیماری ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ تو آئیے عیسائیوں نے کیا کہا، خدا کے لیے جاگنا بھائی، اللہ گواہ ہے، اعتراض کی نیت سے بات نہیں کرتا ہوں، آپ کو فتنوں سے آگاہ کرنے کی نیت سے اور آپ کا ایمان بچانے کی نیت سے بات کرتا ہوں، اور یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں جو کہ انشاءاللہ ادا کرتا رہوں گا۔ عیسائیوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی دوسری تصویر ہیں، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ جو عرشوں پہ ہیں وہ اللہ شکل دھار کے زمین پہ آئے ہیں، اور کون بن گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ فرق مٹ گئے۔ آج کے کلمہ گو نے بھی عشق میں چند قدم اور آگے بڑھ کر دکھایا عیسائیوں سے۔ آج کے کلمہ گو نے بھی، نام نہاد عاشق نے کیا کہا؟ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ ایمان سے بتائیں عیسائیوں سے پیچھے رہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن کے دنیا میں آ گئے، انہوں نے کہا نہیں مصطفیٰ بن کر مدینہ میں آ گئے۔ کوئی فرق رہا؟ جہاں سے رزق بندوں میں، ایک اور عاشق اٹھا، جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے، جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے، وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی، وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی۔ کیا خیال ہے اللہ کی ذات میں شرک نہیں ہوا؟ پھر ایک اور اٹھا، اس نے پھر تو حد ہی کر دی، قل هو اللہ احد، یہ احد صفت کس کی ہے؟ اور میرے نبی کے دو ذاتی نام ہیں، محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ احد ہیں، میرے آقا احمد ہیں، اللہ احد ہیں، میرے آقا احمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہٹا کر میم کا پردہ، یعنی احمد میں سے میم کا پردہ میں نے ہٹا دیا، ہٹا کر میم کا پردہ جو جھانکا تیری کملی میں، دیکھا ذات احمد میں احد روپوش رہتا ہے، دیکھا ذات احمد میں احد روپوش رہتا ہے۔ ناراض نہیں ہونا بھائی، یہ شرک ہو رہا ہے اللہ کی ذات میں، اللہ کی ذات میں یہ شرک ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ انا للہ، یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ایمان سے بتائیں میرے آقا پر کرم کس کے ہوتے تھے؟ جی تو پھر میرے آپ پر کرم کس کا ہوگا؟ کرم صرف اللہ کا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ذالک فضل اللہ، یہ فضل و کرم کس کے ہیں؟ مہربانیاں کس کی ہیں؟
اللہ اکبر. تو میرے بھائیو عرض یہ کر رہا تھا عیسائی اس لیے کافر ہوئے کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دھار کر دنیا میں آ گئے ہیں. یہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے عیسائی ہو گئے کافر. کیا ہو گئے؟ فتویٰ میرا نہیں، لقد کفارا، قرآن نے کیا کہا؟ کیا ہو گئے؟ اور آج کا کلمہ گو یہ عقیدہ رکھے تو نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، وہ رجسٹرڈ مسلمان ہے، چونکہ اس کے بے فام میں مسلمان لکھا جا چکا ہے. اب اس کو کون ہے جو کافر بنا کر دکھائے؟ نہیں میرے بھائیو، اسی طرح کفر و شرک اندر داخل ہوتا ہے، اسی طرح. آگے چلیے پھر کیا ہوا. لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ تعالی وہی ہے جو مسیح ہے بیٹا مریم کا. وقال المسیح، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہتے رہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلیو، اے میرے امتیو، اعبدوا اللہ، عبادت کیا کرو صرف اللہ کی. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا ہے؟ عبادت کیا کرو صرف اللہ کی. ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اب ذرا جاگنا، آ گیا عنوان. انہو من یشرک باللہ، بے شک جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں جو کوئی شریک ٹھہرائے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بس اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام ٹھہرا دی ہے. اللہ نے اس پر جنت، جس نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنایا اس طرح جیسے عیسائیوں نے بنایا، تو اللہ نے ایسے مشرک پر جنت، اعمال بچے محفوظ رہے، تباہ و برباد ہو گئے. کہاں جائے گا؟ جنت حرام ہو گئی. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور ٹھکانہ اس کا دوزخ کی آ گئے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو میرے بھائیو یہ پہلا عنوان ہم نے پڑھا، اور آیات بھی ہیں لیکن میں اشارے کرتا چلوں ورنہ تو پتہ نہیں یہ بات مہینوں پہ نہ چلی جائے کہیں. عنوان ایسا ہے، گناہوں میں پہلا گناہ شرک والا گناہ ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اور شرک کا پہلا چہرہ کیا ہے؟ شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں اللہ کی مخلوق کو شریک بنانا. اللہ کی مخلوق کیا ہے؟ نبیوں کو، ولیوں کو، فرشتوں کو، جنات کو، پریوں کو، زندوں کو، مردوں کو، شہیدوں کو، ولیوں کو، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں اگر شریک ٹھہرایا ہے تو یہ شریک ٹھہرانے والا کیا ہو گیا؟ آپ کہیں گے جی انبیاء کے لیے تو گنجائش ہونی چاہیے، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے؟ جنہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کی ذات میں وہ کیا ہوئے؟ کافر ہوئے. دوسرا عنوان ہے شرک فی الصفات، اللہ کی صفات میں اوروں کو شریک بنانا، اللہ کی صفات کسی اور میں تسلیم کرنا، اللہ کے کمالات کسی اور میں تسلیم کرنا، اللہ کی صفات کسی اور میں ماننا، چاہے وہ ذاتی طور پہ مانے چاہے وہ عطائی طور پہ مانے، کوئی بھی حیل و حجت بنا کر کے لے آئے، بہرحال شرک شرک ہوتا ہے. اس میں تعویلیں کرنے سے شرک کبھی ایمان بنتا کیوں؟ بھائی زہر بوتل میں بھرا ہو، اوپر لیبل لگا دیں روح افزا کا، تاثیر بدل جائے گی؟ زہر تو زہر رہے گا. آپ اس میں بھلے جو بھی لیبل لگا دیں گے زہر زہر رہے گا، شرک شرک رہے گا. اس کی جتنی بھی تعویلیں کریں، چاہے وہ ذاتی ہو چاہے وہ عطائی ہو، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کہیے وحدہ وحدہ، اللہ کی صفات کسی میں بھی پائی جاتی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پکار میں وحدہ لا شریک ہیں. کس میں؟ نفی شرک فی الدعاء. میں ذرا آسان کر کے سمجھاؤں، یہ نماز پڑھی، دعا کس سے مانگی؟ جی ماشاءاللہ آج اجتماع ختم ہوا، لاکھوں فرزندان اسلام نے دعائیں کس سے مانگی ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہیں جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں تو وہ ہستی راضی اور خوش ہوتی ہے. اور مومن کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ مومن کس کے در پہ ہاتھ پھیلائے؟ اللہ کے در پہ ہاتھ پھیلائے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ دعاؤں کا سننے والا ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے. اگر یہی صفت کسی اور میں مانی کہ نہیں فلاں سے بھی دعا کریں گے، فلاں کو بھی غیبانہ حاجات میں پکاریں گے، یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک فی دعا، شرک فی دعا. اب یہ عنوان دیکھتے ہیں، کیونکہ دعا اللہ ہی سے مانگے یہ اللہ کی صفت ہے، تو اللہ اپنی صفات میں بولیے وحدہ
لا شریک ہے۔ آئیں جناب من اللہ تبارک و تعالی کیسے اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہیں، نفی شرک، بولیں بھائی، نفی شرک فی الدعا۔ سورہ فاتحہ کے اندر ایک جملہ ہے ہر نمازی پڑھتا ہے اور ہر بندے کو یاد ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، سب کو یاد ہے، ایاک نعبد، آگے پڑھیے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے یا بھی سے، جہاں ہی آ جائے وہاں ہر دروازہ بند، کوئی گنجائش باقی، کوئی گنجائش باقی۔ ایک بندے کی شادی ہو، رخصتی ہو جائے اور بیوی اس کو اپنی وفا کا یقین دلائے اور اسے کہتی ہے کہ میرے سر کے تاج، میں آپ کی بھی بیوی ہوں، نہیں سمجھے بات کو، میں آپ کی بھی بیوی ہوں۔ اردو والوں کو سمجھانا تو بڑا آسان ہے، شور کیا کہا، میری بھی مطلب کوئی اور بھی گنجائش ہے، میرے علاوہ کسی اور کی گنجائش بھی ہے تیری؟ نہیں، میں سننا چاہتا ہوں تیری زبان سے، تو یہ بول کہ میں تیری ہی بیوی ہوں۔ یہ ہے کلمہ وفا، یہ ہے جملہ وفا کہ میں تیری ہی بیوی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی نہیں چلے گا، اللہ کے لیے بھی نہیں چلے گا۔ جب ہم اپنی غیرت کی بات کرتے ہیں تو بھی گوارا نہیں ہے، اللہ کی غیرت کی بات کرے تو بھی کیسے گوارا ہوگا؟ اللہ کے لیے کسی کو شریک کیسے ماننے کی گنجائش ہے؟ تو میرے بھائیو، ہم یہ کہیں گے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ غائبانہ حاجات میں اگر پکار کریں گے تو کس کی؟ اللہ، شاباش، ہی کی، اللہ بھی کی نہیں، اللہ ہی کی۔ تو معلوم ہوا باقی سب دروازے بند، باقی شرک کی رگے جان کٹ گئی، تو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ پکار کے مسئلے میں، دعا کے مسئلے میں وحدہ لا شریک ہیں۔ آ جائیں جناب، آپ کو مسئلے کی سیر تو کرائی جائے۔ یہ دیکھیے جی، سورہ انعام، اس سے اگلی سورت ہے سورہ انعام، سورۃ الانعام، اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صفحہ نمبر 123، صفحہ نمبر 123، سورۃ الانعام، آیت نمبر 63، بڑے غور سے دیکھیے گا جی، آیت نمبر 63، 63، یہ اوپر سے صفحہ کی تیسری سطر سے شروع ہو رہی ہے، 62 مکمل، 63 شروع، صفحہ 123 مل گیا جی۔ دیکھیے پھر ذرا عنوان یاد کر لیں، اللہ تعالیٰ پکار کے مسئلے میں وحدہ لا شریک۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل، میرے پیغمبر فرما دیجئے، ان سے سوال کیجئے، مکہ والوں سے سوال کیجئے، پاکستان کا نمبر بعد میں لگے گا جی، مکہ والوں سے سوال کیجئے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون تمہیں بچا لاتا ہے جنگل اور پانی کے اندھیروں سے؟ جنگل کے اندھیروں میں بھٹک جاؤ تو کون تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ سمندر کے اندھیروں میں بھٹک جاؤ تو کون تمہیں کنارے پہ لاتا ہے؟ من ینجیکم، مشرکین مکہ سے سوال ہو رہا ہے، ان سے سوال کیجئے، تدعونہ تضرعا وخفیا، جب تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور خفیہ پوشیدہ، گڑ گڑا کر یعنی عاجزی سے، خفیتاً آہستہ، یعنی بس دل میں اسی کے ساتھ لو لگا لیتے ہو۔ جب تم کشتیوں میں ہو اور راستہ بھٹک جاؤ اور جنگل کے راستے میں، جنگل کے اندھیرے میں راستہ بھٹک جاؤ، فرمایا کون ہے وہ جس کو تم پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور خفیہ، کیا کہتے ہو؟ لئن انجانا من هذه، اگر اس نے ہمیں نجات دے دی اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، البتہ ضرور بضرور ہو کر رہیں گے ہم اس کے شکر گزار۔ کیا بن کے رہیں گے؟ پھر پچھلے درس کا جملہ یاد کر لیجئے، شکر اور شرک، شکر اور شرک، شرک اور شکر یہ دو ایک دوسرے کے متضاد ہیں، یہ ٹکر ہیں، ٹکر۔ لیکن شرک میں شین را کاف، شکر میں شین کاف را، وہی تینوں حروف ہیں، لیکن آگے پیچھے کر لیے تو ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے۔ شکر کا معنی اللہ کا حق اللہ ہی کے لیے ماننا، اور شرک کا معنی اللہ کا حق
غیروں میں ماننا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہاں کیا کہتے ہیں، پکارتے ہیں کہ اللہ نے اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، سمندر کی بے رحم موجوں سے ہمیں بچا نکالا، ساحل پہ لے گیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم کیا بنیں گے؟ اس کے شکر گزار. مطلب اس کے احسان ماننے والے، اس کا حق اسی میں مانیں گے، اس کا حق کسی اور میں نہیں مانیں گے. اب دیکھنا، قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا، میرے پیغمبر فرما دیجئے اللہ ہی ہے جو تمہیں بچا لاتا ہے اس سے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر سختی سے، ہر مصیبت، ہر دکھڑے سے، ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، پھر تم اس کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہو. اللہ ہی ہے جو تمہیں سمندر کی بے رحم موجوں سے نکال لاتا ہے. پکارا تھا اسے کہ اگر اس نے بچا لیا تو ہم شکر گزار بن جائیں گے. فرمایا شاکر نہیں بنتے ہو، جب لے آتا ہے کنارے پر، شاکر بننے کی بجائے تم مشرک بن جاتے ہو. سمان تم تشرکون، شرک کرنے لگتے ہو. اسی طرح کی ایک آیت اور ہے، کھولیے گا ذرا جی، یہ سورہ نحل 20واں پارہ، 20ویں وہ سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں آ جائیں جی. سورۃ العنکبوت 20واں ہے 21واں ہے 21واں، ہاں 21واں، صفحہ نمبر 365. عنکبوت ختم ہونے لگی ہے جی، صفحہ 365. یہاں بھی عنوان دیکھیے گا، بالکل ایک جیسا عنوان ہے. 365 صفحہ بھائی، 365، 21واں پارہ. یہ دیکھیے جی، اوپر سے دوسری سطر، آیت نمبر بھی 65. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پس جب وہ سوار ہو جاتے ہیں کشتیوں میں. مل گیا جی. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پس جب وہ سوار ہو جاتے ہیں کشتیوں میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے پکار. خالص، مخلصین، یہاں بیچ میں کسی اور کی ملاوٹ نہیں ہوتی. اب خالص اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں کشتیوں میں. کیا کہتے ہیں؟ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پس جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی خشکی کی جانب، اذا ہم یشرکون، تو اسی وقت وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناقدری کریں اس کی جو ہم نے ان کو دیا، یعنی نجات. ولیتمتعوا، نفع اٹھا لیں. فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے. پس منظر سمجھیں جی. معاملہ یہ تھا کہ مشرکین عرب کی یہ عادت تھی کہ جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے اور کشتی کہیں کسی گرداب میں اور بھنور میں پھنس جاتی تو وہاں لات، منات، عزا، ہبل اپنے تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتے تھے، صرف اللہ کو. واقعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ معظمہ تشریف لائے تو بڑے بڑے نامی گرامی دشمن جنہوں نے آپ علیہ السلام کو ستایا تھا وہ مکہ سے بھاگ نکلے جان بچانے کے لیے. اور انہی میں ایک ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جو کہ بعد میں بنے رضی اللہ عنہ، اکرمہ بن ابی جہل، یہ بھی جدہ کے ساحل کی جانب بھاگ نکلے. اہلیہ بن کے ساتھ ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں. اور جب یہ جدہ کے ساحل پر پہنچے تو جناب کشتی تیار ہے، لوگ کشتی میں بیٹھنے لگے کہ کہیں سمندر پار نکل جائیں گے اور جان بخشی ہو جائے گی، ورنہ آج تو جو ہے نا ہمارے ایک ایک قصور کا ہم سے بدلہ لیا جائے گا یہاں پہ. اکرمہ بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی جب تھوڑی سی آگے چلی تو پانی کا بھنور سمجھتے پانی کا گرداب ہوتا ہے، اور اس میں کشتی آ جائے تو پھر نکل نہیں سکتی، بہت طاقتور گرداب ہوتا ہے پانی کا. اس بھنور میں کشتی پھنسی. اب لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے معبودوں کو پکارنا شروع کیا، یا لات، یا منات، یا عزا، یا نائلہ، یا عیساف، یا حبل، فلاں فلاں، اپنے معبودوں کو پکارنا شروع کیا. تو جو کشتی کے ملاح تھے انہوں نے کہا بھائی یہاں تمہارے معبود نہیں پہنچتے، ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جب بھی کشتی پہ ایسا حال آتا ہے تو صرف محمد کا خدا بچاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے محمد کے خدا کو پکارنا ہوگا. اکرمہ نے کہا اچھا تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ اگر سمندر کی بے رحم موجوں میں محمد عربی کے خدا بچائیں تو خشکی پہ کوئی اور بچائے گا ہمیں. تو اکرمہ نے دل میں کہا یا اللہ اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا
تو پھر جا کر میں تیرے حبیب کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لوں گا۔ یا اللہ مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پکار سنی مسافروں کی، کشتی کو محفوظ بچا لیا۔ اکرمہ نے ملا سے کہا بھائی کشتی واپس لگاؤ، ہم نے نہیں جانا۔ کیا ہوا بھائی؟ کہ بھائی واپس لگاؤ، واپس جانا ہے۔ اترے ہیں اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ تم چلی جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر میرے لیے امان طلب کرو کہ اللہ کے حبیب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے معاف کر کے امان دے دیں، میری جان بخشی ہو جائے۔ اہلیہ چلی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھلے ابو جہل کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ہم نے اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ہے، جب اپنے شوہر سے کہو آ جائے۔ بیوی واپس چلی، جا کر بتایا کہ اللہ کے نبی نے امان دی ہے۔ چونکہ مکہ کے جو مرتے حد سے زیادہ غیرت مند تھے، عورت کی بات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا تو عورت ذات ہے، پتہ نہیں تو اپنی طرف سے بات بنا رہی ہے، میں جاؤں اور قتل ہو جاؤں، ایسے نہیں آتا، تیری بات کا مجھے اعتماد نہیں ہے۔ جا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ یا رسول اللہ اپنی کوئی نشانی بطور یعنی اپنی کوئی خاص چیز بطور نشانی کے بھجوا دیں جس کو دیکھ کر مجھے یقین آ جائے کہ واقعی آپ مجھے امان دے چکے ہیں۔ عورت چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کی، آپ علیہ السلام نے اپنی نبوت والی چادر کندھے سے اتار کر دی تھی۔ فرمایا جاؤ جا کر یہ اکرمہ کو دکھانا کہ اللہ کے نبی نے تمہیں امان دی ہے۔ یہ عورت آئیں اور آ کر اپنے شوہر کو وہ چادر دکھائی۔ شوہر نے چادر لے لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھ کے ہمیشہ کے لیے میرے نبی کے غلام بن گئے۔ چنانچہ اکرمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہدایت دی وہ ایک ہی نقطے پہ آ کر بات سلجھ گئی کہ اگر کشتیوں میں پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے تو خشکیوں پر بھی اللہ کے سوا کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ اکرمہ بن ابی جہل یہ چونکہ صحابہ کی مجلس میں بیٹھنے لگے، صحابی بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، کیا عظیم! جو مہاجر صحابہ تھے نا، مکہ کے ہی رہنے والے تھے بنیادی طور پر، وہ انصار صحابہ کو تعارف کرا رہے ہیں ان کا، کہتے ہیں یہ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ کس کا؟ ابو جہل کا بیٹا۔ اکرمہ کو یہ بات ناگوار گزری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حاضر ہوئی، یا رسول اللہ اپنے صحابہ کو منع کیجیے، مجھے ابو جہل کا بیٹا بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں ابو جہل کا بیٹا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تو تم ابو جہل کے بیٹے ہی ہو، پھر کس کی نسبت سے آپ کو پکارا جائے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ جو آپ کا نہ ہوا اکرمہ بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو آپ کا نہ ہوا اکرمہ اس کو باپ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آج کے بعد صحابہ سے کہہ دو مجھے اکرمہ بن ابی جہل نہ کہا کریں، مجھے اکرمہ بن اسلام کہا کریں، میں اب اکرمہ ابو جہل کا بیٹا نہیں، اسلام کا فرزند ہوں۔ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، یہ وہ عظیم لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اکرمہ جیسے سردار کے دل کی دنیا بدلی ہے ایک ہی ٹھوکر سے کہ کشتی گرداب میں آئی اور ان کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر ہمارے معبود کی مدد کرنے نہیں پہنچ سکتے، ہمارے معبود یہاں سے نجات نہیں دے سکتے، کشتیوں کو پار لگانے والا کون ہے؟ نہیں بولے بھائی جی، لیکن ہم کلمہ گو ہیں، ہم سچے عاشق ہیں، ہماری کشتیوں کو 11ویں والے پیر صاحب پار لگاتے ہیں۔ وہ تو بات تھی مکہ والوں کی، ہم تو جو کہ رجسٹرڈ مسلمان ہیں نا، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہماری کشتی گرداب میں پھنسے تو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع اللہ، وہ ہے تو لطیفہ، ہمارے حضرت شیخ القرآن مولا غلام اللہ خان رحمہ اللہ اور دوسرے حضرات، ان میں گجرانوالہ کے تھے حافظ الہداد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مناظر تھے ایک زمانے کے، نصف صدی سے زیادہ ہو گیا زمانہ۔ تو یہ کہیں جا رہے تھے، کوئی پروگرام ہوگا، بیان ہوگا کہیں، تو چند علماء کشتی میں سوار ہوئے، تو کشتی جب درمیان دریا کے پہنچی تو تیز ہوا جھکڑ چلنے لگا اور موجیں اٹھ کے آنے لگیں اور کشتی ڈگمگانے لگی، تو اور بھی لوگ کشتی میں سوار تھے، وہ بغداد کی جانب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع اللہ، اور لوگ بغداد کی جانب۔ وہ جو حافظ الہداد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بڑے جو ہے نا اللہ نے ان کو بڑے کمالات اور صفات سے نوازا تھا، وہ کھڑے ہو کر ان لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھ دیے، خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ۔ انہوں نے کہا بھائی مولوی صاحب تو پاگل تو نہیں ہو گیا، ہم تو بابا جی کو پکار رہے ہیں کہ وہ کشتی کو کنارے لگا دیں۔ تو حضرت فرمانے لگے دیکھ لو ہم سب داڑھیوں والے، ہم سب مولوی ہیں اور اپنی اپنی مسجدوں میں ہم جمعہ پڑھاتے ہیں، آج ہے جمعہ رات کا دن، کل ہے جمعہ،
جس کو تم پکار رہے ہو وہ 12 سال تک غوطے دیتا ہے پھر نکالتا ہے. کسی ایسی ہستی کو پکارو جو کل تک ہمیں مسجدوں میں پہنچا دیتا کہ ہم کل کا جمعہ تو پڑھا لیں. کل کا ہم جمعہ تو پڑھا لیں. جس کو تم پکارتے ہو وہ کتنے سال غوطے دیتا ہے. ہمیں کہانیاں بنا رکھی ہیں لوگوں نے, کہانیاں بنا رکھی ہیں. میرے بھائیوں, سب سے پہلا مسئلہ یاد رکھیں, خشکیوں میں سمندروں میں حکمرانی کس کی ہے؟ اختیار کس کا چلتا ہے؟ کشتیاں کس کے قدرت میں ہیں؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, فرمایا اسی کے قبضہ اور اختیار میں ہیں یہ پہاڑوں جیسے سمندری جہاز, انہی کو پانی کے سینے پہ تیرا رہا ہے. ایک کنکری پھینکے تو پانی کے اندر وہ ڈوب جاتی ہے. وہ رب ہے, ہزاروں ٹن وزنی جہاز ہزاروں ٹن کا وزن اٹھا کر پانی کے سینے پہ تیر رہے ہیں. ان کو کنٹرول میں رکھنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ کے ولی پر یہ بہتان ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 پاؤ 11ویں کے دودھ کی خاطر جو ہے نا بڑھیا کے بیٹے کی بارات ہی غرق کر دی تھی. میرے بھائیو, کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ میرا ایمان ہے کہ اللہ کے ولی ظلم نہیں کرتے ہوتے. اللہ کے ولی ظلم نہیں کرتے ہوتے. یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں, ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. چلیے خیر, عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلا مسئلہ شرک فی الذات. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وحدہ. شرک فی الصفات, اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. اور اللہ کی صفات میں سے ہے کہ دعا کس سے مانگی جائے؟ اللہ سے مانگی جائے. مشکل میں گھر کر کس کو پکارا جائے؟ اولاد چاہیے تو کسے پکاریں؟ رزق روزی چاہیے تو کسے پکاریں؟ صحت چاہیے تو کس کو پکاریں؟ نجات رہائی چاہیے تو کس کو پکاریں؟ اللہ ہی کو پکاریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ پکارے جانے میں وحدہ لا شریک ہیں. آئیں جناب پیچھے چلتے ہیں جی, بلکہ تھوڑا آگے چلیں, ادھر سے سیر کراتا چلوں. 26ویں پارے کا پہلا صفحہ کھولیے گا جی. 26ویں پارے کا پہلا صفحہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. صفحہ نمبر 453. 453 صفحہ. توحید کا عنوان چھڑے تو آیات تو بھائی یہاں تو ہول سیل کے اعتبار سے پھر کھلنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, کوشش کرتے ہیں کہ بس ٹچ دیتے جاتے ہیں تاکہ آیات ہمیں سمجھ میں آتی جائیں اور آگے چلیں انشاءاللہ. صفحہ 453 ملا جی. 26ویں پارے کا پہلا صفحہ, سورۃ الاحقاف اور اس کی آیت نمبر 5. آیت نمبر بولو بھائی 5. دیکھیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ. ومن اضل, اور کون بڑا گمراہ ہے؟ ہاں, فتویٰ کس کا ہے؟ قرآن کا فتویٰ سنو. ومن اضل, اور کون بڑا گمراہ ہے؟ ممن يدعو من دون اللہ, اس شخص سے بڑھ کر کون بڑا گمراہ ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے. جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے اس سے بڑھ کر کوئی اور گمراہ نہیں ہے. کس کو پکارتا ہے؟ مَلَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, جو اس کو جواب نہ دے سکے قیامت کے دن تک, جو اس کی مراد پوری نہ کر سکے قیامت کے دن تک. یا اللہ کوئی ناراضگی ہے, کیوں وہ اس کی مرادیں پوری نہیں کرتے؟ فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, اس لیے کہ وہ ان کی دعاؤں سے بے خبر ہیں. دعاؤں سے باخبر ہیں, بے خبر ہیں. غافل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے بھائی, بے خبر. اللہ کے سوا جن کو غیبانہ حاجات میں پکار رہے ہیں, فرمایا وہ ان پکارنے والوں کی دعاؤں اور پکاروں سے بے خبر ہیں. ارے بے خبر کو کوئی اگر کام آپ نے بول دیا, یہاں بیٹھے بیٹھے دل میں بول دیا کہ میرے بھائی وہ فلاں چیز فلاں جگہ پہنچا دینا, اور وہ نہ پہنچائے, اس بیچارے کو کوئی قصور ہے؟ بھائی اس سے تو پتہ ہی نہیں ہے. اب جن کو تم پکار رہے ہو وہ ہم عن دعائہم غافلون, ان کو تمہاری پکاروں کا پتہ ہی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو یہاں سے پکاریں گے, ان کو تمہاری پکاروں کا پتہ. یا علی مولا مشکل کشا کر کے پکاریں گے, حضرت علی کو تمہاری پکاروں کا پتہ. حضرات حسن حسین, حضرت غازی عباس کو تمہاری پکاروں کا پتہ. حضرت عبداللہ شاہ غازی کو پکاروں کا پتہ نہیں ہے. فرمایا جن کو تمہاری پکاروں کا پتہ نہیں ہے ان کو پکارنے والے سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ آگے سنیے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ, اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا. ناس کا معنی سورۃ الناس, قل اعوذ برب الناس. ناس کا معنی شاباش لوگ. جس دن لوگ جمع کیے جائیں گے. ہمارے ساتھی کہتے ہیں
ہمارے دوست ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے, ان کا اعتراض یہ ہے کہ دیکھو جی, بتوں والی آیتیں ولیوں نبیوں پر فٹ کرتے ہیں. کون سی آیتیں جی؟ ہوتی بتوں والی آیتیں ہیں اور نبیوں ولیوں پر فٹ کر دیتے ہیں. میں نے کہا بھئی قرآن سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں, یہ کون سی کوئی دور کی بات ہے, اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. تو قرآن مجید نے کہا اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جن کو ان کی پکاروں کی خبر ہی. تو کہتے ہیں جی بتوں کے بارے آتے ہیں. تو میں نے کہا اگلی آیت پڑھ لے, وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ, اور جس دن بت جمع کیے جائیں گے. ناس کا معنی لوگ, لوگ بت ہیں, ہم آپ لوگ ہیں یا بت ہیں؟ قرآن مجید نے کہا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ, جس دن لوگ جمع کیے جائیں گے, کانوا لہم اعداء, تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. یعنی جن کو پکارا تھا وہ لوگ, اللہ کے نبی ولی, وہ ان پکارنے والوں کے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور وہ ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے, یعنی پکاروں کا انکار کریں گے کہ ہمیں نہیں پتا ہمیں کس نے پکارا اور کس نے. اپنے دل سے شرک کو کھرچ کے نکالیے. سمجھ آ گئی ہے؟ پردوں میں سے سننا اور دیکھنا کس کی صفت ہے؟ بغیر اسباب کے سننا دیکھنا کس کی صفت ہے؟ اگر ہم سنتے ہیں یہ کان ہمارا سبب ہے, کان میں ذرا بوجھ آ جائے سبب ختم, تو سننا ختم. آنکھ میں موتیا اتر آئے دیکھنے کا سبب ختم. لیکن اللہ سمیع و بصیر ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھنے سننے میں اسباب کے محتاج نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو, قرآن نے کیا کہا؟ یہ آیتیں لوگوں والی ہیں بتوں والی ہیں؟ جی یار چلو میں اس پہ تھوڑا سا اور آپ کو بتا دوں. یہ 10واں پارہ کھولیے گا, 10ویں پارے پہ نہیں پیچھے ہیں تاکہ عنوان بھی ہمارا ہو جائے اور وقت بھی بچے. سورہ اعراف کھولیں جی, پارہ نمبر 9, سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9. ان آیات میں کئی ساری باتیں حل کرتا چلوں. صفحہ 159, 159 صفحہ کھولے میرے پیارے بھائی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اوپر سے دوسری سطر آیت نمبر 191 سے ترجمہ کرنے لگا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون, کیا وہ شریک بناتے ہیں ان چیزوں کو لا یخلق شیئا, جو پیدا نہیں کرتے کچھ بھی. ان کو شریک بناتے ہیں اللہ کا جو پیدا نہیں کرتے کچھ بھی. وَهُمْ يُخْلَقُونَ, حالانکہ وہ خود مخلوق ہیں, خود پیدا کیے ہوئے ہیں, پیدا کر نہیں سکتے, پیدا ہونے کے محتاج ہیں. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا, اور وہ طاقت نہیں رکھتے ان کی مدد کرنے کی. یا علی مدد, یا فلاں مدد, یا فلاں مدد. فرمایا لا یستطیعون لہم نصرا, وہ اختیار نہیں رکھتے ان کی مدد کرنے کا, مدد کر ہی نہیں سکتے. دنیا سے چلے گئے, جہان بدل گیا, مدد نہیں کر سکتے. ولا انفسہم ینصرون, اور نہ ہی وہ اب اپنی مدد کر سکتے ہیں. جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے مسئلہ کیا ہے کہ ان کی مغفرت کی دعائیں کیا کرو, ان کو ایصال ثواب کیا کرو, اس لیے کہ اب وہ خود نیکی کر سکتے ہیں. بولو بھائی, اب وہ خود نیکی کر سکتے نہیں ہیں, لہذا اے زندہ لوگوں تم نیکیاں کر کر کے ان کو ایصال ثواب کرو. اگر وہ نیکیاں کر سکتے ہوتے تو ہمیں حکم نہ دیا جاتا کہ تم ان کو ایصال ثواب کرو, بلکہ خود وہ مکلف ہوتے کہ کرو نہیں تو تمہیں سزا ہوگی. جیسے زندہ لوگوں کے لیے کرو نہیں تو سزا ہوگی, ایسا ہی ہے میرے بھائیوں. فرمایا وہ تمہاری مدد کیا کریں گے, وہ تو خود اب اپنی مدد نہیں کر سکتے, بلکہ کیا ہے, مردہ زندہ کا محتاج ہے, زندہ مردے کا محتاج. یہاں تو گنگا الٹی بہتی ہے. ہاں جی, جب زمین کے اوپر میت پڑی ہوئی ہے, جتنے بڑے پیر صاحب ہیں چارپائی پہ میت پڑی ہوئی ہے, جتنے بڑے حضرت جی ہیں, اب کیا ہے جی, حضرت جی کے ہاتھ سیدھے کرو, حضرت جی کی آنکھیں بند کرو, حضرت جی کا منہ سیدھا کرو, حضرت جی کے پاؤں ملا دو. ہوتا نہیں ہوتا جی, انگوٹھے باندھ دو. پھر کیا ہے جی, نہلانا ہے تو مریدوں نے, حضرت جی کو استنجا کرانا ہے تو کنہوں نے, زندگی میں کبھی کرایا تھا؟ معلوم ہوا کہ اب حضرت جی اپنا استنجا بنا سکتے نہیں ہیں. نہلانے والے مرید,
کپڑے اتر نہیں سکتے، کاٹ کے اتارو. اب اس کے بعد چادروں میں لپیٹ رہے ہیں کون؟ مرید. حضرت جی قبرستان تک چل کے جا نہیں سکتے، کندھوں پہ اٹھا کے کون لے جا رہے ہیں؟ مرید. بابا جی قبر میں اترنے کی طاقت نہیں رکھتے، اتارا کنہوں نے؟ مریدوں نے. مٹی ڈالی مریدوں نے. حضرت جی جب زمین کے اوپر تھے تو مریدوں کے محتاج تھے، قبر میں چلے گئے تو مرید بابا جی کے محتاج ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عجیب منطق ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے. پھر اگر آئینہ دکھا تو کہتے ہیں کہ گستاخ ہے. میرے بھائیو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تم خدا کے گستاخ نہ بنو، خدا کی جو صفات ہیں وہ کسی اور میں تسلیم نہ کرو. اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندے یہ احترام کے قابل ہیں مگر اللہ کے شریک نہیں ہے. احترام کرو دل سے لیکن اللہ کا شریک مت بناؤ. تو آئیے جناب کیا کہا، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور وہ نہیں طاقت رکھتے ان کی مدد کرنے کی. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم ان کو بلاؤ راہ کی جانب تو وہ تمہارے پیچھے نہ آ سکیں. تمہارے پیچھے انہیں کہو نا بابا جی چلو اے قبرستانو رستہ جاندہ جے، بولو بھائی کیا کہیں گے؟ بھائی مجھے کیوں تم نے کندھے پہ اٹھا رکھا ہے؟ تمہارے ساتھ میں چل کے چلوں گا. لا یتبعوکم، تمہارا کہنا نہ مان سکیں، تمہاری اتباع نہ کریں، یعنی تمہارے پیچھے پیچھے نہ آ سکیں. اللہ اکبر. آگے چلیے. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، تم پر برابر ہے تم ان کو بلاؤ یا چپ رہو، برابر ہے. ان الذین تدعون، آ گئی بھئی آیت، بتوں والی آیت آ گئی ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جن جن کو، جن 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 کو، جون جون سی ہستیوں کو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ بھی بندے ہیں تم جیسے. عباد عبد کی جمع ہے، بندے ہیں بت ہیں. بولو میرے پیارو، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تم جیسے. فدعوہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بندے، عزیر علیہ السلام بھی بندے، ود سوا یغوث یعوق نصر بھی بندے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی بندے، حضرت بی بی مریم بھی اللہ کی بندی، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے، حضرت علی المرتضیٰ بھی اللہ کے بندے، حسنین کریمین بھی اللہ کے بندے، حضرت غازی عباس علم بردار بھی اللہ کے، پینتن پاک اللہ کے بندے. فرمایا عباد امثالکم، وہ سب تم جیسے بندے ہیں. فدعوہم، اللہ کا چیلنج سنیے، اب تم پکارو ان کو. فرمایا آؤ ذرا تم بھی اپنے گھوڑے دوڑا کے دیکھ لو. فدعوہم، پس بلاؤ ان کو، پکارو ان کو. فلیستجیبوا لکم، تو ان کو چاہیے کہ وہ تمہاری مراد پوری کریں. تمہارا کام ہے پکارنا، ان کا کام ہے تمہاری مراد پوری کرنا. تمہیں جواب دیں، پکار کا جواب دیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، یعنی اگر تم اس عقیدے میں سچے ہو کہ وہ ہماری پکاریں سن کر مشکل کشائی کرتے ہیں تو آؤ نکلو میدان میں، پکار کر دیکھو ان کو، پکار کر دیکھو ان کو. اگلی آیت کا ترجمہ جان کیا مان پاؤں تو سنا دوں. توجہ. الہم ارجل یمشون بہا، مجھ پہ فتوے بڑے جلدی لگتے ہیں. ہاں فتوے بڑی جلدی لگتے ہیں، لیکن نہ کبھی فتووں کی پرواہ کی ہے، نہ انشاءاللہ مرتے دم تک کریں گے. جو ذمہ داری ہے انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پہ انشاءاللہ ذمہ داری پوری ہوگی. یاد رکھیے گا میرے بھائی، یاد رکھیے گا. اس اللہ سے تعلق جوڑا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، جب بھی کوئی بات بیان کرتا ہوں اس کی رضا کے لیے کرتا ہوں اور اپنا فریضہ ادا کرنے کی نیت سے کرتا ہوں، آپ کی خیرخواہی لے کر کرتا ہوں. اللہ کرے ہم سب ایک ساتھ جنت میں جانے والے بن جائیں، اللہ کرے ہم سب جہنم سے بچ جائیں میرے بھائیو. باقی کسی کا ایک رائی کے دانہ برابر خوف نہیں اللہ کی ذات کے سوا، کسی سے کوئی لالچ بھی نہیں ہے. آئیں ذرا قرآن کی آیات سنیے. یہ کیوں اللہ کی توحید سناتا ہوں؟ سب سے مشکل مسئلہ یہی ہے، سب سے مشکل مسئلہ یہی ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی پاداش میں نوح علیہ السلام کو 9.5 صدیاں پتھر کھانے پڑے. یہ مسئلہ ہے جس کی پاداش میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں لہو لہان کیا گیا تھا. یہی مسئلہ ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وطن سے بے وطن ہونا پڑا. او میرے بھائیو کیا فرمایا؟ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں؟ کیوں بھائی میت کے ساتھ پاؤں نہیں ہوتے، کاٹ لیتے ہیں؟ اور بھائی بابا جی کو دفن کیا، پاؤں ہیں ساتھ نہیں ہیں میت کے،
ہیں, فرمائے پاؤں تو ہیں مگر چلنے کی طاقت نہیں رہی. نمبر 2, ام لہم ایدی یبطشون بہا, یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں. ہاتھ تو ہیں مگر پکڑنے کی صلاحیت, ہاں اب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں, ہاتھوں میں سکت ختم ہو چکی ہے. اپنے یتیم پاس رو رہے ہیں مگر سر پہ دست شفقت رکھنے کی طاقت نہیں ہے. اپنوں کو تسلی کے 2 بول بولنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ اکبر. ام لہم اعین یبصرون بہا, یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں. ام لہم آذان یسمعون بہا, یا ان کے کان ہیں ایسے جن سے وہ سن سکیں. قل ادعوا شرکاءکم, فرما دیجئے میرے پیغمبر جی پکارو اپنے شریکوں کو. فرمایا آؤ ہم نے ان کی حقیقت تمہیں بتا دی, اب پکارو ان کو. ثم کیدونی, پھر میرے خلاف منصوبہ بندی کرو. اللہ کے نبی چیلنج کر رہے ہیں, آؤ تم پکارو اپنے معبودوں کو اور کرو ان کو شکایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کمزوریاں بیان کر رہے ہیں. آؤ کرو اپنے معبودوں کو شکایت. ثم کیدونی, میرے خلاف کرو فریب کاریاں. فلا تنظرون, اور مجھے مہلت نہ دو. فرمایا مجھے تم سے کوئی ڈر نہیں, اس لیے کہ ان ولی اللہ, میرا کار ساز کون ہے, میرا بگڑی بنانے والا کون ہے, میرا مشکل کشا کون ہے, میرا حاجت روا کون ہے, میرا مددگار کون ہے. ان ولی اللہ, بے شک میرا مددگار اللہ ہے. کون اللہ؟ الذی نزل الکتاب, وہ جس نے قرآن نازل کیا. کیا مطلب ہے؟ میں تو اسی کا قرآن پڑھ سناتا ہوں, میں تو اسی کے قرآن کا پیغام سناتا ہوں. جب میں اس کا پیغام سناؤں گا تو کیا وہ میری حفاظت نہیں کرے گا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, میرے پیارے آقا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے بھائیو بات یاد رکھنا, آگے قرآن نے کیا کہا, ان ولی اللہ, بے شک میرا کارساز میرا مددگار اللہ ہے. الذی نزل الکتاب, وہ جس نے کتاب نازل فرمائی. نمبر 2 جاگنا, وہو یتولی الصالحین, اور وہی مددگار ہے سب نیک لوگوں کا. وہی مددگار ہے سب, یعنی جو قیامت تک اس کی ترجمانی کرتا رہے گا اللہ اس کی مدد کرتے رہیں گے. آج ہم قرآن کا درس دیں گے, اللہ کی مدد نہیں آئے گی؟ بولتے کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہم قرآن سے جڑیں گے, عقیدہ توحید سے محبت رکھیں گے, شرک کے خلاف اعلان جنگ کریں گے, اللہ کی مدد نہیں آئے گی؟ آئے گی انشاءاللہ. بہادر بنے, غیر اللہ سے مت ڈریں. اللہ اکبر. والذین تدعون من دونی, اور وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. آیت نے حد کر دی. اس آیت کی طرف اشارہ کر رہا تھا. والذین تدعون من دونی, اور وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. انبیاء, اولیاء, ملائکہ, جنات, پریاں, زندہ مردہ, کوئی بھی, جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. لا یستطیعون نصرکم, وہ طاقت نہیں رکھتے تمہاری مدد کرنے کی. طاقت نہیں رکھتے تمہاری مدد کرنے کی. ولا انفسہم ینصرون, نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. جو اپنی مدد نہیں کر سکتے وہ تیری میری مدد کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں مسئلہ یاد رکھیے, یہ وہ شرک والا گناہ ہے جو انسان کے تمام نیک اعمال کو کھا جاتا ہے. اللہ کو بھی پکاریں گے, اللہ کے نبیوں ولیوں کو بھی پکاریں گے, فرشتوں کو بھی. کیوں جی ڈائریکٹ اللہ ہماری سنتا نہیں؟ کیوں نہیں سنتا بھائی؟ جانوروں کی ڈائریکٹ سنتا ہے, جنگل کے درندے پکاریں تو ڈائریکٹ سنتا ہے, ساری مخلوق کی ڈائریکٹ سنتا ہے. ایک اشرف المخلوقات بیچارہ ہے جس کی وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. اور پھر بیچ میں سیڑھی کیسے لگائی؟ زندہ نے جا کر پکارا مردہ کو, اور مردہ کا سہارا لے کر کہا کہ اب اللہ تعالیٰ میری موڑیں گے نہیں, آپ میری سن لیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا ناقدرہ انسان ہے. میرے رب نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری, ان لوگوں نے میں اللہ کی قدر کا حق نہیں پہچانا. آئیے تھوڑا سا آگے جی. یہ سورت کا نام سورہ رعد 13واں پارہ, صفحہ نمبر 226. جلدی کریں جی, وقت ختم ہو گیا. صفحہ 226. اللہ کرے ہمارے عقیدوں کی تطہیر ہو جائے. ہاں ایمان بچ گیا میرے بھائی, خدا کی قسم سارے سرمائے بچ گئے. ایمان لٹ گیا تو کچھ نہ بچا. عقیدے بچا لیجیے, اپنے عقیدہ توحید سے ٹوٹ کر محبت کیجیے, اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کیجیے.
دیکھیے جناب، یہ نیچے سے آخری سطر سے ترجمہ کرنے لگا ہوں، صفحہ 226 کی آخری سطر ہے، نیچے سے آیت نمبر 13 مکمل 14 شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لہو دعوت الحق، اسی ہی کی ہے پکار سچی۔ واہ 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 واہ، اسی ہی کی ہے پکار۔ کیا مطلب؟ اگر پکار سچی ہے تو صرف اللہ کی، اللہ کے سوا ہر ایک کی پکار جھوٹی، اللہ کے سوا ہر ایک کی پکار جھوٹی، سچی پکار کس کی ہے؟ لہو دعوت الحق۔ یا اللہ پھر یہ جو آپ کے اتنے پیارے ہیں ان کی پکار کرنا کیا بے فائدہ ہے؟ فرمایا اور تمہیں مثال سے سمجھا دیتے ہیں، والذین یدعون من دونی، اور وہ ہستیاں جن کو، والذین یدعون من دونی، اور وہ ہستیاں جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ تمام تر ہستیاں جن کو پکارتے ہیں اللہ کے، روزانہ جن کی پکار ہو رہی ہے سب ایک صف میں۔ فرمایا پکار کے اعتبار سے، چونکہ غیر اللہ کی پکار شرک ہے، چاہے وہ نبی کی پکار ہو یا بت کی پکار ہو، غیر اللہ کی پکار کیا ہے؟ شرک۔ دیکھیے، لہو دعوت الحق، اسی ہی کی پکار سچی ہے، والذین یدعون من دونہ، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کے کام نہیں آ سکتے کچھ بھی، شیء بشیء۔ کاش آپ عربی جانتے ہوتے نا، یہاں یہ جو حمزہ کے نیچے دو زیریں آ گئی ہیں نا، تنوین آ گئی ہے، اس کو کہتے ہیں التنوین للتنکیر، نکرہ، التنوین للتنکیر والتنکیر للتعظیم۔ ایک ذرہ اور ذرے کا 1000واں حصہ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ذرہ کیا چیز ہے؟ کبھی صبح 7-8 بجے کا ٹائم ہو، سورج طلوع ہو رہا ہو اور آپ کے روشن دان سے کھڑکی و دروازہ ہو سورج کی سمت میں، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کمرے میں سورج کی شعائیں پڑ رہی ہوتی ہیں، دیکھا کبھی؟ شعائیں پڑتی ہیں، ان شعاؤں کی روشنی میں کبھی محسوس کیا ہوگا تو کچھ ذرات اڑتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ کوئی کہے آج سارے ذرات جمع کر کے بورا بھر لوں گا، پکڑ سکتے ہیں؟ ایک ذرہ پکڑ کے دیکھا، معلوم ہوا وہ دکھنے میں ہے لیکن ہاتھ میں آ کر محسوس ہونے کے قابل ان کا حجم ہی اتنا قلیل ہے، اتنا چھوٹا حجم ہے ان کا کہ وہ محسوس نہیں کیے جا سکتے۔ اس اڑنے والا جو معمولی سا ایک ذرہ ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں شیء، اردو میں کہتے ہیں ذرہ، اور عربی میں بھی اس کو ذرہ بھی کہتے ہیں، فارسی میں بھی ذرہ، ہندی میں بھی ذرہ، پشتو میں بھی ذرہ کہتے ہیں، نہیں کہتے؟ ذرہ ذرہ ذرہ، چھوٹا سا معمولی ٹکڑا۔ اب ذرا آئیے میں آپ کو قرآن کا یہ اسلوب سمجھاؤں۔ فرمایا والذین یدعون من دونہ، وہ جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کے کام نہیں آ سکتے ذرہ بھی، الا کباسط کفیہ للماء، ہاں مگر اس کا حال ہے اس بندے والا جو ہاتھ پھیلا رہا ہو پانی کی جانب، ہتھیلیاں، کفی دونوں ہتھیلیاں جو پانی کی جانب پھیلائے، کیوں؟ لیبلغ فاہ، تاکہ پانی پہنچ جائے اس کے منہ میں، وما ہوا ببالغہ، حالانکہ وہ پانی نہیں پہنچتا اس کے منہ میں۔ یہ مثال سمجھنی پڑے گی بھائی، بڑا پیارا انداز ہے قرآن کا۔ فرمایا غیر اللہ کو پکارنے والا، قبروں پہ جا کر پکارنے والا، مزارات پہ جا کر پکارنے والا، مندروں میں جا کر پکارنے والا، غیر کے آستانوں پہ جا کر پکارنے والا، اس کا حال سمجھنا ہو تو یہ مثال دیکھو۔ فرمایا ایک پیاسا شخص کہیں صحرا میں بھٹک گیا اور پیاس کی شدت نے اس کی زبان کو لکڑی بنا دیا اور اب وہ قریب ہے کہ مر جائے پیاس کی وجہ سے، لیکن اچانک اس کی نظر پڑی پانی کے کنویں پر اور وہ پانی کے کنویں کے کنارے پہ آیا، لیکن پیاس کی شدت نے اس کے حواس باختہ کر رکھے ہیں، پانی دیکھتا ہے، ڈول اور رسی کا خیال نہ رہا اور دونوں ہاتھ یوں پھیلا دیے پانی کی جانب اور کہتا ہے آ پانی، آ پانی۔ انداز دیکھیں، الا کباسط کفیہ الی الماء، کہتا ہے آ پانی، میری پیاس بجھا پانی، لیبلغ فاہ،
میری ضرورت پوری کر دکھا پانی، آ پانی، آ پانی، آ پانی. کیوں؟ لیبلغ فاہ، اللہ فرماتے ہیں یہ پیاس بجھانا چاہتا ہے. وما ہوا ببالغی، مرتا مر تو سکتا ہے مگر یہ پانی کبھی آ کر اس کی حاجت پوری کر سکتا نہیں ہے جب تک طریقے سے نہیں پانی لے گا. فرمایا غیر اللہ کے در پر جا کر پکارنے والا اسی طرح محروم رہتا ہے جیسے کوئی پیاسا پانی کو پکار پکار کے محروم رہتا ہے. غیر اللہ کی پکار کرنے والا ایسے ہی محروم رہتا ہے. کیوں؟ نہ ان میں کوئی صلاحیت ہے، نہ اس میں آ کر اس کی مشکل دور کرنے کی کوئی صلاحیت ہے. رہ گئے یہ لوگ جو غیر اللہ کی پکار کرتے ہیں. جی ان کی پکار آخر کوئی تو درجے میں کہیں تو لی جائے گی. فرمایا آؤ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. فرمایا کافروں کی پکار تو نری گمراہی ہے. کافروں کی پکار، کون سے کافر؟ کون سے کافر؟ آپ کہیں گے یہ تو بت پرست کافر. آئیں میں آپ کو کافروں کا ایک چہرہ دکھا دوں پھر بات ختم کریں. یہ 18واں پارہ کھولیے جی، سورۃ المومنون کے بالکل آخر میں آ جائیں. سورۃ المومنون 18واں پارہ صفحہ 316. ہاں میرے اللہ اسی مسئلے پر موت نصیب فرمانا، اسی عقیدے پر موت نصیب ہو. صفحہ 316 جی مل گیا؟ صفحہ 316 سورۃ المومنون کی آیت نمبر 116. یہ صفحہ کی اوپر سے دوسری سطر، 316 صفحہ کی اوپر سے دوسری سطر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتعال اللہ الملک الحق. اللہ بلند و برتر ہے جو سچا مالک ہے، جس کا اختیار و اقتدار سچا ہے. بلند و برتر ہے وہ اللہ کی ذات. لا الہ الا ہو، کوئی بھی معبود نہیں ماں سوائے اس کے. رب العرش الکریم، وہ مالک ہے عزت والے تخت کا، عزت والے عرش کا مالک ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، جاگنا میرے پیارو، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو کوئی پکارتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ جان کر. غائبانہ حاجات میں کوئی پکارتا ہے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو، لا برہان لہ بہ، تو اس پکار پر اس کے پاس پہلی بات کہ کوئی دلیل نہیں. غیر اللہ کی پکار پر کوئی دلیل؟ قرآن نے فیصلہ سنا دیا بھائی، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد کہنے پر قرآن میں کوئی دلیل لا برہان لہ بہ. غیر اللہ کو پکارنے پر قرآن کہتا ہے لا برہان لہ بہ، کوئی بھی دلیل موجود؟ ہاں دلیل ہے، دلیل ہے میرے یاروں کے پاس. کون سی دلیل ہے جی؟ دلیل یہ ہے کہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. سیڑھی کے بغیر کوئی چھت پہ ایسے کود کے چڑھ جائے؟ جب چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے ڈائریکٹ مل سکتے ہیں؟ پہلے اس در پہ، پھر اس در پہ، پھر در بدر، پھر جا کے کہیں ملے گا اللہ کا در. تو کہتے ہیں جی اللہ ڈائریکٹ نہیں ملتے، بغیر سیڑھی کے کیسے تم چھت پہ چڑھتے ہو؟ لہٰذا بیچ میں نبیوں کو لانا ہوگا، ولیوں کو لانا ہوگا، شہیدوں کو لانا ہوگا، زندوں مردوں کی پکار کرنا ہوگی ہماری ان کے سامنے، ان کی اللہ کے آگے، اور پھر جا کے اللہ ہماری دعا قبول کریں گے. میرے بھائیوں مجھے یہ بتائیے، چھت پہ سیڑھی کی ضرورت اس لیے ہے کہ میں ہوں یہاں اور چھت ہے وہاں، میں بغیر سبب کے وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. اور میرا رب کہاں ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اتنا رگ جان قریب نہیں جتنا رب رحمان قریب ہے. سیڑھی لگانے کی گنجائش بچتی ہے؟ کہاں لگائیں گے بھیا؟ نہیں. تو آئیے ذرا فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو کوئی پکارتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ مان کر، لا برہان لہ بہ، تو اس پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، پس بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا. ذرا آئے تو صحیح، اللہ اس سے خوب حساب لیں گے. اب آگے فتویٰ سنیے گا. اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے والا انہ لا یفلح لگاؤ فتویٰ اب تو، انہ لا یفلح الکافرون. فرمایا بے شک بات یہ ہے کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتا. کون کافر؟ غیر اللہ کو پکار کر کفر کیا اور اس کفر کی راہ پہ چل کر کبھی کامیابی نصیب نہیں ہوتی ہے. میرے بھائیوں دوستوں کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی؟ نیک اعمال کرنا بڑی بات، لیکن اصل کمال عمل کرنا نہیں، عمل
بچانا ہے، اور عمل بچانے کے لیے ضروری ہے 4 ان بڑے بڑے موذی گناہوں سے بچنا ہوگا۔ شرک کا گناہ اعمال کو کھا جاتا ہے، کفر کا گناہ اعمال کو کھا جاتا ہے، بدعت بولو نیک اعمال کو کھا جاتی ہے، اور حسد بھی نیک اعمال کو کھا جاتا ہے۔ شرک کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک بنانا، جیسا کہ عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کو شریک بنایا، اور آج اس امت کے بعض کلمہ گو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک بنایا۔ یہ ذات میں شریک بنانا ہے۔ اس طرح بھی اعمال برباد ہیں، بڑے سے بڑے اعمال بھی برباد ہیں۔ اور اللہ کی صفات میں شریک بنانا، اللہ کی پہلی صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پکاروں میں، دعاؤں میں وحدہ، جی مشکل حالات میں گھر کر، ضرورت میں گھر کر، بیماری میں گھر کر، قید میں گھر کر، کسی ضرورت میں گھر کر، اولاد نہیں ہو رہی تب بھی، رزق کم ہے تب بھی، صحت کم ہے تب بھی، کوئی مجبوری ہے، لاچاری ہے تب بھی پکارنا ہے غائبانہ حاجات میں، تو کس کو پکاریں گے؟ اس لیے کہ ہمارے تمام حالات سے واقف صرف کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے سوا اگر کسی اور کو پکاریں گے یہ سچی پکار نہیں، جھوٹی پکار ہوگی، کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر بار بار یہ سبق یاد کرایا، ایاک نعبد و ایاک۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہے کہ کئی فحالوں کا، واہ بھائی واہ، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ میری زوجہ کی بہت طبیعت خراب ہے، مجھے کالا پی لیا ہے، اور میری زوجہ کو لیکن سارے ٹیسٹ صحیح ہے۔ یہ تو درخواست لکھ دی ہے کسی نے۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عافیت نصیب فرمائیں، آپ کی زوجہ صاحبہ کو بھی اللہ تعالیٰ شفا یاب فرمائے۔ بیوی کے مرنے کے بعد شوہر اس کی شکل دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ دیکھ سکتا ہے۔ آج کل عورتیں بالوں میں کلر لگاتی ہیں یا بال ڈائی کراتی ہیں، ان کے کرانے سے پاک ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کلر کیمیکل لگنے سے نہ تو دیکھیں جی، ہر وہ کیمیکل جس کی وجہ سے بالوں پہ تہ آ جاتی ہے، اب وہ بالوں پہ نہیں، ایک رنگ ساز ہے، وہ رنگ ساز کے ہاتھوں پہ بھی اگر رنگ کی تہ چڑھی ہوئی ہے تو وضو تو اس کا بھی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کلر اتارے نہیں۔ جس کی تہ ہے، جس کا محض کلر ہے، کلر جیسے دیکھیں اگر خون لگا تھا کپڑے پر اور آپ نے اس کو دھو دیا اچھے سے، 3 دفعہ نچوڑ کے پاک کر دیا اسے، مگر اس کا دھبا رہ گیا ہے، داغ رہ گیا ہے، یہ کپڑا پاک ہو چکا ہے۔ اصل کیا ہوتا ہے؟ نجاست کا دور کرنا۔ ایسے ہی ہے کہ اگر اس کی تہ ختم ہو چکی ہے اور نیچے کلر باقی رہ گیا ہے تو پھر وضو غسل صحیح ہو جائے گا، لیکن اگر تہ باقی ہے تو پھر نہیں ہوگا۔ اور یہی مسئلہ بالوں کا ہے، بالوں پہ اگر کوئی ایسا کیمیکل لگایا ہے جس سے صرف کلر آتا ہے تو جائز ہے، یعنی اس میں وضو غسل ہو جائے گا، لیکن اگر اس سے تہ چڑھ جاتی ہے، کوئی ایسا کیمیکل ہے کہ اس سے تہ اس پہ جم جاتی ہے، تو جب تک وہ اترے گا نہیں تب تک وضو غسل نہیں ہوگا۔ میرے خاوند نے وراثت کا حصہ 2 بہنوں 1 بھائی کا حصہ نہیں دیا، کیا اس کا بیٹا اپنی زکوٰۃ سے ان کو حصہ دے سکتا ہے باپ کی طرف سے؟ جبکہ نہیں جی، زکوٰۃ سے کیوں دیں گے؟ یہ تو فریضہ ہے ان کا حصہ دینا، ان کا حصہ دینا اس بھائی پر فرض ہے، لازم ہے۔ جب تک نہیں دیں گے اس میں سے کھاتے رہیں گے، بہن بھائیوں کا حصہ ان کی طرف تھوڑا سا بھی رہے گا تو ان کی آخرت بہت خطرے میں پڑی رہے گی، دن قیامت کے اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ باقی بیٹے کا معاملہ الگ ہے، یعنی بیٹا اگر اپنے تایا چچا وغیرہ یا اپنی پھپھو وغیرہ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہے، اگر وہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے، وہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے، تو یہ ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن یہ اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی، باپ کا قرض نہیں اترے گا، یاد رکھیے گا، یہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، باپ کا قرض نہیں اترے گا، تو اس لیے ان کا حصہ دینا بہت ضروری ہے۔ کیا یہ بھی شرک ہے کہ یہ تھا کہ تم پر جادو ہے، کسی نے کیا، پھر ہمیں جادوگر کے پاس لے گئے، اس کا اتار کرواتے ہیں، اب جب کہ سمجھ آئی تو ہم یہ توبہ استغفار کرتے ہیں؟ بھائی یہ کہنا شاید یہ چاہتے ہیں کہ کسی نے کہہ دیا جی آپ پر تو کسی نے بندش کرا دی ہے، کالا علم کرا دیا ہے، سمجھ آ گئی ہے، اور پھر وہ عامل کیا ہوتا ہے کہ ان سے رقم بٹورنے کے لیے، آج کل طریقہ تو یہی ہے، جتنا غربت بڑھی ہے، جتنا مہنگائی بڑھی ہے، اتنا عاملوں کی چاندی ہو گئی ہے، کیونکہ جو بندہ متاثر ہو رہا ہے نا، کام تو ہر ایک کا متاثر ہے، کاروبار متاثر ہیں، ہر شعبہ زندگی کا متاثر ہے، تو ہر بندے کی سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ کسی نے بندش کروا دی، کالا علم کرا دیا، اب یہ بیچارہ کھانے سے رہا اور 10-20 ہزار جا کے عامل کو دے رہا ہے، عاملوں کی تو چاندی ہو گئی، وہ تو کہیں گے کہ ایسا بحران روزانہ آتا رہے،
سمجھ آ گئی؟ یہ بڑے ظلم کی بات ہے. یاد رکھیے غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اس پر آگے چلیں گے انشاءاللہ. میں درجنوں آیات کی بارش کروں گا, مزہ آئے گا انشاءاللہ اس پر. اللہ کرے کہ یہ مسئلہ میرے تیرے اندر اتر جائے. عقیدہ توحید میں جب جان آئے گی انشاءاللہ تو پھر ہم ان شیطانیوں سے انشاءاللہ بچ جائیں گے جو شیطان ہمارے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. بات یہ ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں کہ کسی بھی نجومی کے پاس جانا, کسی کاہن کے پاس, کسی عامل کے پاس اس نیت سے جانا کہ یہ حساب لگا کر مجھے میرے حالات بتا دیں گے, اس کو کہتے ہیں عراف. عربی میں کہتے ہیں عراف. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے, من اتا عرافا فسالہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ. جو کسی بھی عراف نجومی, کسی بھی ایسے یعنی نجومی کے پاس آیا اور آ کر اپنے غیبی حالات کے بارے پوچھا, جی ذرا بتائیں مجھ پر کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا, کیا ہے, حساب لگائیں, اور آ کر اسے حساب کتاب کروایا. فرمایا جس نے کسی عامل سے جا کر, نجومی سے جا کر اتنا سوال کیا کہ مجھے میرے حالات کے بارے بتائیے, اللہ تعالیٰ کو اس پر اتنا غصہ آتا ہے کہ سوال کرنے والے کی 40 دن تک اللہ کوئی نماز قبول نہیں کرتے. یہ حدیث سمجھ آ گئی؟ کیوں؟ جو علم اللہ کا تھا تو نے ایک جاہل قسم کے شخص کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ کی صفت اس میں مانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی غیب جانتے ہیں, یہ بھی غیب جانتا ہے. ابھی اگر وہ غیب جانتا ہوتا تو راتوں رات زمین کے نیچے سے خزانے نکال کے کروڑ پتی بن کے چلتا نہ بنتا. وہ تیرے میرے 150 پہ نظر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے. بچو اپنے ایمان بچائیے. اور اگر کبھی بے دھیانی میں یا یوں کہیں نہ سمجھی کے دور میں اگر ایسا ہو گیا, سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے, اللہ غفور و رحیم ہے, اور آئندہ بچ کے رہیں انشاءاللہ. اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑیں گے انشاءاللہ. ہاں اللہ سے تعلق بنائیں, اللہ کی قسم رات میں اٹھیں اور تہجد کے وقت نوافل کی نیت باندھیں, پورے استحضار کے ساتھ پوری توجہ سے اپنے آپ کو رب کے حضور پیشی میں سمجھیں کہ میں رب کے دربار میں پیش کھڑا ہوں, اور اللہ کے حضور 2 رکعت پڑھ کے آنسو گرائیں, ہاتھ اٹھائیں. مسائل حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا سے نیچے آ کر پکار رہی ہوتی ہے, حل من مسترزق فارزق لا, ہے کوئی روزیاں مانگنے والا, میں اللہ اسے چل کے روزیاں دینے آ گیا ہوں. ہے کوئی معافیاں مانگنے والا, میں اللہ اس کو چل کے معاف کرنے آ گیا ہوں. اس وقت ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کچھ لینا ہے. تو میرے بھائیو جو وقت ہے لینے کا, جو طریقہ ہے لینے کا, وہ ہمیں آتا نہیں ہے, یا آتا ہے تو ہم اس کو مشکل سمجھتے ہیں. یہ آسان ہے, تھوڑے سے پیسے خرچ کریں اور سارے کام دوسرے سے کروا لیے جائیں. یوں نہیں چلے گا بھائی. اگر شادی نہیں ہو رہی ہو اور روزے بھی رکھتے ہیں, گناہ کا بھی خوف ہو, تو اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جی, ایک تو شادی میں اگر تو محض کوئی دنیاوی رکاوٹیں ہیں, جیسے یہ ہے کہ بھائی دنیا کی فرمائشیں ہوتی ہیں, معاملات ہیں, تو ان چیزوں کو خودارا ختم کریں معاشرے سے. شادی آسان کریں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا وہ شادی بہت کامیاب ہے جو نقطوں کے بغیر ہے. شادی سادی کریں, شادی سادی, نقطے ہٹا دیں, شادی کی سادی ہو جائے گی, آسانی سے ہو جائے گی, کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اور اس طریقہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونتن, سب سے زیادہ برکت والا وہ نکاح اور وہ شادی ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہوتا ہے. تو کم سے کم خرچہ کریں اور جو ہے اپنے آپ کو بھی اپنا دامن بچائیں, ایمان بچائیں. اور یہ ہے کہ دوسروں کی بیٹیوں کو سالہ سال تک اس انتظار میں بھی مت بٹھائیں کہ جی منگنیاں ہو چکی, نکاح ہو چکے, اب کچھ ہوگا تو کریں گے. یہ بھی ظلم والا معاملہ ہے, زیادتی والا معاملہ ہے, ایسا نہیں کریں. اور اگر پھر بھی اس کے بعد گناہ کا خطرہ ہے تو میرے بھائی روزے رکھیں پوری توجہ سے, روزے کو روزہ سمجھ کر رکھیں. اور روزے میں کیا ہوتا ہے کہ آنکھ, کان, دل, دماغ پر پیرے بٹھا دیں. انشاءاللہ جب گناہ کا تصور ہم اپنے اندر نہیں آنے دیں گے تو گناہ نہیں ہو سکے گا. روزہ تو گناہوں کے لیے رکاوٹ ہے, یہ تو ڈھال ہے. الصیام جنہ, فرمائے روزہ ڈھال ہے, اس کے ہوتے ہوئے بلا شیطان کیسے قریب آئے گا؟ نہیں آ سکتا ہے. پھر بھی میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں, پھر بھی اگر وساوس آتے ہوں, گناہ کا خطرہ ہو, تو صبح شام 313 مرتبہ, صبح بھی اور شام بھی, یعنی فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یا سونے سے پہلے 313 مرتبہ پوری توجہ سے پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. الفاظ درست کر لیں اور معنی پہ غور کریں. معنی کیا ہے کہ اللہ کی توفیق جب تک نہ ہو, نہ میں گناہ سے بچ سکتا ہوں, نہ میں نیکی کر سکتا ہوں. جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو, نہ میں گناہ سے بچ سکتا ہوں, نہ میں نیکی کر سکتا ہوں. یہ اس کا معنی ہے, اس کا ترجمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو پوری توجہ سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں گے. برائے مہربانی ہمارے بچے علی کے لیے دعا کروا دیں جو کہ 3 سال کا ہے اور پچھلے 15 دنوں سے بخار میں مبتلا ہے. اللہ تبارک و تعالی
ہر صاحب ایمان کو، ہر بوڑھے بچے جوان کو اپنی رحمت سے شفا یاب فرمائے۔ ہاں یہ آزمائشیں ہوتی ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور کوشش کیا کریں جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں آخری 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 قل ہیں، 3 صورتیں ہیں، ان کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر بچوں کے سیدھے اور الٹے کان میں اور پورے بدن پہ دم کر لیا کریں۔ بسا اوقات یہ بخار جو آتا ہے نا، کبھی نظر بد بھی ہوتی ہے، نظر ہو جاتی ہے اور نظر تو پتھر پھاڑ دیتی ہے، صحیح ہے، اس کا بھی بہترین حل ہے، بہترین علاج ہے، اور ویسے بھی ہر قسم کی تکلیف سے نجات کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پہ رات کو تشریف لایا کرتے تو یہ صورتیں پڑھ کر اپنے بدن اطہر پہ دم فرمایا کرتے تھے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اللہ تعالی کہا سن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ